الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم زکوٰۃ کے متعلق احکام اور مسائل جو عام ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، جس طرح دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ میں نیت ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نیت کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ نمبر 2، یا اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس نہ سونے کی پوری مقدار ہے نہ چاندی کی، بلکہ تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی، تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہے نہ اتنے سونے کے برابر ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے چاندی کے زیور، برتن وغیرہ سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہننے کے ہوں یا بند رکھے ہوں اور کبھی استعمال نہ ہوتے ہوں، غرض یہ کہ چاندی اور سونے کے ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پہننے کے جتنے چاہے زیادہ قیمتی جوڑے ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر ان میں چاندی کا اتنا کام کیا گیا ہے کہ اگر چاندی الگ کر لی جائے تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے یا اس سے زیادہ نکلے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 5-10 گھر ہیں، ان کا وہ گھر کرائے پر چلتے ہیں تو ان مکانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے جتنی قیمت کے گھر ہوں۔ ایسے ہی کسی نے 200-400 روپے کے برتن خرید لیے اور ان کو کرائے پر چلاتا ہے، یعنی اس کے پاس برتن ہے اور برتنوں کو کرائے پر چلاتا رہتا ہے، تو اس پر بھی برتنوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ غرض یہ کہ کرائے پر چلانے کے لیے مال یا برتن یا گھر ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ اور جتنا مال اور سامان ہے، اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر وہ تجارت کے لیے نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات قیمتی پتھروں کو شریعت مال نہیں مانتی، اس لیے اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے کے ہیرے یا قیمتی پتھر ہوں جو اس نے زینت اور جائیداد کی خاطر رکھے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر کسی کی تجارت کا دار و مدار انہی ہیرے اور جواہرات اور قیمتی پتھروں پر ہے تو وہ منڈی میں لے جا کر ان کی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس سے حاصل شدہ رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ جس قدر مال ہے، یعنی جتنا مال ہے، جب زکوٰۃ نکالیں تو 40واں حصہ دینا فرض ہے، یعنی زکوٰۃ 2.5% مال دیا جائے گا۔ سونا، چاندی، مال تجارت کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور ان کا 40واں حصہ دیا جائے گا، جس کو آسان انداز میں 2.5% سمجھیں، یعنی 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500۔ اگر اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی جائز ہے، مگر قیمت خرید کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت جو قیمت ہوگی اس کا 40واں حصہ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کبھی بھی اندازے سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ حساب کے ساتھ فرض ہے، ایک ایک چیز کا علیحدہ حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، محض اندازے سے زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ اگر مال ہے تو مکمل طور پر حساب کتاب ضروری ہے، سونا چاندی وغیرہ کی صورت میں ان کو تلوا کر اس کی پھر زکوٰۃ دی جائے۔
اگر ایسا ممکن ہے نہیں ہے تو پھر اس کی رقم کا حساب لگا کر پھر زکوٰۃ کا مال اس میں سے الگ کر لیا جائے۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق کا تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے کسی بھی جگہ زکوٰۃ جمع کرا دیتے ہیں، یہ غلط عمل ہے۔ اگر ایسا کرنے سے زکوٰۃ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ مستحق کا حق ہے، غیر مستحق کے حق۔ یہ اگر زکوٰۃ کا مال لگ گیا تو ضائع ہو جائے گا۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں بھی احتیاط لازمی ہے۔ جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے، مستحق ہے تو دے دیں۔ اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مستحق بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور ایسے اداروں میں زکوٰۃ دینا جن کے یہاں بلا امتیاز مذہب کی بنیادوں پر کام کیا جاتا ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے احکام میں یہ سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مسلمان ہی کو ملے، کیونکہ مسلمان ہی اس کا اصل مستحق ہے۔ غیر مسلم جیسے ہندو، عیسائی، یہودی، مرزائی اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کلمہ ان کا الگ ہے اور وہ نماز کلمہ نہیں پڑھتے، تو وہ زکوٰۃ ان پر نہیں لگے گی، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، یا اگر اس رقم سے ان کے خورد و نوش اور دیگر ضروریات پوری کی گئیں تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اور وہ آپ کے ذمہ فرض باقی رہے گا۔ دور حاضر میں زکوٰۃ کے بہترین مصارف، بہترین جگہ دینی مدارس ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں طلباء دینی علوم حاصل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنی زکوٰۃ کی رقم دینی مدارس میں جمع کرانا اس وقت کا بہترین اور محفوظ اور سب سے اونچا اور نیک عمل ہے۔ واضح رہے یہی قرآن کریم کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے، جو رقم کسی زکوٰۃ مستحق کو زکوٰۃ میں دی جا رہی ہے وہ اس کی کسی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو۔ جیسے کسی ملازم کی تنخواہ ہے، اس کے عوض میں آپ زکوٰۃ بنا کر اس کو دے رہے ہیں، چلو زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، تنخواہ بھی ہو جائے گا، ایسا غلط ہے۔ اگر زکوٰۃ اس کے ساتھ ملا کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جن سے آپ پیدا ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو آپ سے پیدا ہیں، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی اور نیچے تک، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ غریب اور تنگ دست ہیں تو آپ پر ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، خالو، خالہ، ماموں، ممانی، چچا، چچی، داماد، ساس، سسر کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے اگر مستحق ہے۔ زکوٰۃ میں مال بنانا ضروری ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی، زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالکانہ طور پر دے دی جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ اس کے مالکانہ قبضے کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی مردے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے زکوٰۃ کی رقم سے کفن وغیرہ خریدنا یا قبر بنوا لینا، یہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کے لیے چیزیں بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ نہ ہی قرآن کریم کے نسخے، سپارے، دیگر دینی کتب زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر مسجد میں رکھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی مالیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر رقم ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نقد مال بھی چاندی کے حکم میں ہے۔ سامان تجارت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ سونا اور چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ زیور، برتن، اصلی، زری اور سونے اور چاندی کے بٹن وغیرہ جو کپڑوں میں لگائے جاتے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
پہننے کے کپڑے خواہ کتنے بھی زیادہ ہوں اور کتنے ہی قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کارخانوں اور ملوں وغیرہ میں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان مشینوں سے جو مال تیار کیا جاتا ہے اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ فیکٹریوں، کارخانوں اور ملوں میں جو خام مال سامان تیار کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس وسیع و عریض کتب خانہ ہے جس میں لاکھوں کی کتابیں ہیں اور وہ اس کے ذاتی مطالعے کی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ کتابیں تجارتی غرض سے ہیں، بڑا کتب خانہ ہے، کتابیں خرید و فروخت کرتا ہے، مستقل کاروبار ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سید یعنی بنو ہاشم کو عام حالات میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ نفلی صدقات اور ہدایہ وغیرہ سے تعاون کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینا ان کو دینا جائز نہیں، البتہ ان کی مالی حالت اس قدر سنگین ہو کہ مانگنے کی نوبت آ رہی ہو اور دینے والے کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی چارہ نہ ہو تو ان کو زکوٰۃ دینے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مختصر اور مختلف مسائل، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔